نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الارض الا على الله رزقها۔ آج الحمدللہ 12ویں پارے کا خلاصہ تفسیر پیش کیا جا رہا ہے۔ چونکہ چند آیات پہلے سورہ ہود شروع ہو رہی ہے، ہم وہاں سے بات شروع کرتے ہیں، کیونکہ پچھلے لیکچر میں سورہ یونس کے اختتام تک بات ہوئی تھی۔ سورہ ہود کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ جو آیات ہے یہ حکیم اور خبیر کی طرف سے بیان کی جا رہی ہے، یعنی قرآن مجید کی جو آیات یہ احکام ہے یہ حکیم اور خبیر کی طرف سے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کا معنی ہے جو جہالت سے دور ہو، اور دوسری بات ہر وہ کام جو حق کے موافق ہو، اور اسی طرح ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھا جائے۔ یعنی حکمت کے اندر 3 چیزیں ہیں: ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا، اور حق بات ہونا، اور جہالت سے دور ہونا۔ یہ 3 چیزیں حکمت کے اندر موجود ہیں، اور قرآن مجید کے جتنے احکام ہیں تو سارے احکام کے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں۔ تو ظاہر بات ہے علم بھی ہے، اور پھر سارے برحق بھی ہیں، اور جو حکم جہاں بیان کیا گیا اور جو اس کی حیثیت شریعت کے اندر رکھی گئی وہی اس کا مقام و مرتبہ تھا۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں یہ بات ذکر کی گئی، ثم توبوا الیہ، استغفار اور توبہ 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ استغفار کا معنی ہوتا ہے کہ سابقہ گناہوں کی معافی مانگ لو، اور توبو کا معنی ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرو، اللہ کی طرف ایسا رجوع کرو کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ اس لیے استغفار اور توبہ کو اکٹھا بیان کیا گیا۔ استغفار اور توبہ الگ الگ، استغفار کا لفظ آ جائے، توبہ کا، اس کے اندر دونوں معنی موجود ہیں، لیکن جب یہ اکٹھے آئے تو اس وقت استغفار کا تعلق معافات کے ساتھ جو ہو چکا سابقہ گناہوں کی معافی، اور توبہ کا تعلق معاد کے ساتھ آئندہ عزم کرو کہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اور اسی طرح فرما وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اللہ ہر فضل والے کو فضل دیں گے۔ پہلے فضل سے مراد نیک عمل، اور دوسرے فضل سے مراد جنت ہے۔ یہ فضل کر لو یعنی نیک عمل کر لو، اس فضل کے بدلے میں تمہیں وہ فضل مل جائے گا، یعنی نیک عمل کرو اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملنے والی ہے۔ اچھا، نیک عمل کو فضل سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ نیک عمل کو فضل سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ اس کی آپ مثال سمجھ لیں۔ ایک آدمی ہے، اس نے 2 مزدور رکھے، 2 مزدوروں کو اس نے کہا تمہیں اتنے پیسے ملیں گے، اتنا وقت تم نے کام کرنا ہے، اور یہ کام ہے۔ اب دونوں مزدور اپنا پورا وقت لگا کے کام کرتے ہیں اور پوری طرح کام کرتے ہیں۔ اب جو مالک ہے جتنے پیسے طے ہوئے وہ ایک مزدور کو اتنے پیسے دے دیتا ہے، اور دوسرے مزدور کو ان پیسوں کے علاوہ مزید بھی پیسے دے دیتا ہے۔ اب یہ جو مزید دے رہا ہے اس کو فضل کہتے ہیں، یہ فضل ہے۔ اور یہ بات کہ جنت کو فضل کیوں کہا گیا، جنت کو کیوں فضل کہا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو جنت ہے، دنیا میں ہم جو عمل کرتے ہیں ہمارے عمل محدود ہے، محدود عمل ہے، چند سال ہم عمل کر رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں جو جنت ملنے والی وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ یعنی ہمارے محدود وقت میں محدود عمل، اور اس کے بدلے میں جو جنت ملنے والی ہے وہ لامحدود آباد الآباد کے لیے ہے، تو اس لیے جنت کو فضل سے تعبیر کیا گیا۔ آگے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جو بھی چھپایا چل رہا ہے اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ تو کہا علی اللہ رزقها، یعنی خبر مقدم علی اللہ، رزقها مبتدا مؤخر، یعنی اللہ ہی کے ذمے اس کا رزق ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے یعنی
طالب علم جو صرف ناف سے واقف ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، جب مبتدا مؤخر کر دیا جائے، خبر کو مقدم کر دیا جائے تو اس میں حصر پیدا ہو جاتی، تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یعنی اللہ کے ذمے ہی ہر زمین پر رینگنے والا جو چھپایا ہے جانور ہے، اس کا ذمہ اللہ نے رزق کا لیا ہے۔ تو جب اللہ نے رزق دینا ہے تو پھر ہمیں اتنے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں پہ ایک سوال ہے، رزق کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے کہ اللہ نے رزق دینا ہے، تو جو لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں وہ کیوں مرتے ہیں؟ جو لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں وہ کیوں مرتے ہیں؟ جب رزق اللہ نے دینا ان کو کیوں نہیں دیا؟ جواب اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں رزق دینے کا ذمہ لیا ہے، لیکن جن کی موت کا سبب ہی وہ بھوک لکھ دیا گیا کہ یہ بھوک سے مریں گے یا فلاں وقت مریں گے، ان کی موت کا وقت آ گیا، اس لیے ان کو رزق نہیں ملا۔ ان کی موت کا سبب بھی یہ ہے، اس لیے ان کو رزق نہیں ملا، ورنہ جو زندہ ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ اس کے مستقر کو جانتے ہیں اور مستودع کو جانتے ہیں۔ مستقر مستقل قیام گاہ اور مستودع عارضی قیام گاہ کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ مسئلہ بھی سمجھ آیا، جب رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے تو پھر غیر اللہ کے در پہ جا کے دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اللہ سے ہی رزق طلب کرنا چاہیے جس نے اپنے ذمے رزق لے لیے۔ اور یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیے، آدمی کسی کمپنی میں کام کرتا ہے اور کمپنی میں اگر وہ کام کرتا ہے غائب ہو جائے، چھٹیاں کر لے، چھٹیاں کرے گا تو وہ تنخواہ کاٹ لیتے ہیں، اگر غائب ہو جائے تو بسا اوقات وہ تنخواہ دیتے ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے، اللہ تعالیٰ کتنا رحیم اور کریم ہے۔ اللہ فرماتے تم جہاں بھی چلے جاؤ تمہیں وہاں رزق ملے گا، تمہیں وہاں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تمہیں وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے رزق کے بعد یہ جو تذکرہ کیا نا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّ وَمُسْتَوْدَعَ، یعنی رزق کے ذمے کے بعد یہ مستقر مستودع کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ تم جہاں بھی چلے جاؤ، عارضی قیام گاہ ہو مستقل پناہ گاہ، تو جہاں بھی چلے جاؤ تمہارا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ اللہ تعالی بندے کو ماں کے رحم سے ہی رزق شروع کر دیتے ہیں، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو وہاں سے ہی رزق شروع ہو گیا، وہاں سے غذا اس کو مل رہی ہے۔ تو اللہ اکبر، کہاں سے انسان کو رزق ملنا شروع ہوا ہے؟ یعنی ماں کے رحم سے ہی۔ تو کیا کمال ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی باریکی کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھاوے۔ یعلم مستقرها ومستودعها، کہ انسان جہاں بھی ہو، ماں کے پیٹ میں ہو، دنیا میں ہو، دنیا کے کسی خطے میں ہو، اس انسان کو رزق ضرور ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ذمہ اٹھا رکھا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی زبردست مسئلہ بیان کیا ہے، فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَةً بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم انسان کو رحمت چکھائیں، اذقنا، اذاقہ اس کا معنی ہوتا ہے چکھنا، یعنی چکھائیں انسان کو رحمت، تو اس سے پتہ چلا یعنی کھانے کا یہاں ذکر نہیں کیا گیا، چکھانے کا ذکر کیا گیا۔ اس سے پتہ چلا دنیا کی تمام نعمتیں جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں چکھنے کا ہی درجہ رکھتی ہے۔ دنیا کی کیا نعمتیں ہیں؟ نعمتیں تو اصل میں جنت کی ہے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، تو جب آخرت کی نعمتیں ملیں گی تو یہ دنیا کی نعمتیں تو چکھنے کی مانند ہے۔ آج کل جدید دور میں آپ دیکھتے ہیں یہ اس قدر ترقی ہو چکی ہے، ہر چیز کو سپرے، کھاد، یہ سبزیوں کے اندر وہ ذائقے نہیں، پھلوں کے اندر وہ ذائقے نہیں، یعنی جو سابقہ ذائقے ہوا کرتے تھے۔ تو دنیا تو آپ ایسے سمجھے دنیا آخرت کا شو روم ہے،
دنیا آخرت کا شو روم ہے. یہاں تو چیزیں صرف آپ کو دکھائی گئی ہیں کہ یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، سیب بھی ہے، کیلا بھی ہے، انار بھی ہے، اور اسی طرح ناریل بھی ہے. یہ چیزیں صرف دکھائی گئی ہیں، تو یہاں تو صرف چکھنے کے لیے ہے، اصل نعمتیں آگے ملنے والی ہیں. اور اسی طرح اگر انسان کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہاں مس کا لفظ بولا گیا، ذرا کے ساتھ مس کا لفظ بولا گیا، یعنی صرف مصیبت پہنچے. مس کا معنی ہوتا ہے چھونا، ٹچ کرنا. تو دیکھو دنیا کے اندر جو ذرہ ہے یہ مس کرے، چھو لے انسان کو، تو پتہ یہ چلا دنیا کی جو مصیبت ہے اگر جہنم کے مقابلے میں اس کو دیکھا جائے، جہنم کے جو عذاب ہے اس کے مقابلے میں واقعتاً یہ مس ہی ہے، واقعتاً ہی یہ مس ہے. یعنی کہاں جہنم کے اتنے شدید عذاب، 69 درجے جہنم کی آگ زیادہ سخت ہے، گرم ہے، تو وہ آگ جہنم کے عذاب اور اس کے مقابلے میں دنیا کی عارضی تکلیفیں، تو یہ عارضی تکلیفیں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے. انہو لفرح فخور. دیکھیے جب پتہ چلا کہ دنیا عارضی ہے، دنیا کی نعمتیں عارضی، دنیا کی تکلیفیں عارضی، تو پھر انسان نعمتوں پہ پھولتا کیوں ہے؟ پھولتا کیوں ہے؟ کوئی معنی نہیں ہے اس کے پھولنے کا، فخر کرنے کا، تکبر کرنے کا، خوش ہونے کا کوئی معنی نہیں ہے. اور اسی طرح دنیا میں اگر تکلیف آ جائے تو یہ آزمائش ہے، تو تکلیف مستقل نہیں ہے، عارضی تکلیف ہے. تو تکلیف کی وجہ سے انسان مایوس کیوں ہو جاتا ہے؟ انسان مایوس کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ آزمائش بھی عارضی، نعمت بھی عارضی، اصل نعمت آگے ملنے والی ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان دنیا کی حقیقت کو سمجھے. دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کی آزمائش ہو رہی ہے، انسان ہر وقت آزمائش میں ہے. تو جب آزمائش ہو رہی ہے تو انسان اس حقیقت کو پالے، نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، فخر نہ کرے، تکبر نہ کرے، غرور نہ کرے. اگر کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو صبر کرے، شکر بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے، صبر بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے. آگے یہ بات ذکر کی جا رہی ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. لوگوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو یعبدون اللہ للدنیا، جو اللہ کی عبادت دنیا کے لیے کرتے ہیں، عبادت اللہ کی کر رہے ہیں لیکن دنیا کے لیے، دنیا کا مفاد. لوگ صوفی صاحب کہیں، حاجی صاحب کہیں، نیک ہے، ماشاءاللہ کیا بات ہے جی، وہ دنیا کے مفاد کو لینے کے لیے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور اسی طرح دوسرا درجہ ہے یعبدون ریان و شہرتن. کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اور شہرت کے لیے. لوگ کہیں بہت نیک آدمی، بہت نیک آدمی. پچھلا آدمی وہ چند ٹکے حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور یہ آدمی شہرت حاصل کرنے کے لیے، ریاکاری کے لیے اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اور تیسری قسم ہے یعبدون لوجہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں. یہ 3 قسمیں ہیں. اور جو یعبدون لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں، یہ کامیاب گروہ ہے، اور باقی 2 ناکام ہیں. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو پڑھ کے رو پڑتے کہ اس لیے کہ یا اللہ ہمیں تو اخلاص کی توفیق دے، ہم جو بھی عمل کریں وہ عمل ہمارا اچھا ہونا چاہیے. یہاں پہ ایک بات یہ بھی ذکر کی جا رہی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، احسن کہا گیا، خوبصورت عمل، یعنی کون ہے جو زیادہ اچھے عمل کرتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کثرت نہیں دیکھی جاتی، چیز کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے، عمل کیسا ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا پیارا ہے. تو اس لیے اعمال کی کوالٹی کیسے بنے گی؟ جب عمل کے اندر 2 چیزیں ہوں گی، اللہ کی رضا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو. 2 چیزیں جس عمل میں موجود ہیں وہ عمل احسن بن جاتا ہے، اللہ کی رضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. آگے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے
نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم والوں نے طرح طرح کے اعتراضات کیے. تو ان کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ کے پیروی کرنے والے اراذلنا، گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، نعوذ باللہ، ان کو دور کرو تاکہ ہم آپ کی باتوں کو سنیں. تو دیکھو، ہر جو بھی نبی آئے پہل نبی کی جو پیروی کرتے ہیں وہ کمزور لوگ کرتے ہیں. تو کہا یہ گھٹیا لوگ ہیں، ان کو دور کرو تاکہ ہم آپ کی بات سنیں. تو پتہ چلا کہ دائی کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ دائی بڑے لوگوں کو قریب کرنے کے لیے اپنے ماننے والوں کو دور نہ کرے، بلکہ جو مان چکے ان کو دل و جان سے ان سے پیار کرے اور اپنے قریب رکھے. ہاں بڑے مان جائیں تو ٹھیک، نہ ماننے تو ان کی مرضی. ہاں ٹارگٹ ہو، بڑے لوگوں کو دعوت دینا اس کے ٹارگٹ میں ہو، لیکن بڑوں کو دعوت دینا ایسے نہ ہو کہ جو مان رہے ہیں، جو ساتھ چل رہے ہیں، ان کی کو حوصلہ شکنی ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. مسلمان کی عزت تقریم واجب ہے. اور اسی طرح جو مشرکین کے مطالبے ہر دور میں رہے، ان مطالبوں میں سے ایک مطالبہ یہ ہے کہ نبی مشکل کشا ہونا چاہیے، نبی عالم الغیب ہونا چاہیے، نبی فرشتہ ہونا چاہیے. اس تینوں باتوں کی نفی کی گئی. نوح علیہ السلام نے نفی کی کہ میرے پاس غیب کے خزانے نہیں ہے، میں مختار کل بھی نہیں ہوں، نہ میرے پاس علم غیب ہے، نہ میں فرشتہ ہوں. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، مختار کل ہونا، عالم الغیب ہونا، اللہ کی صفات ہے. یہ مشرکین کے بیکار اور فضول مطالبے تھے. اور اسی طرح فرشتے کے حوالے سے کہا گیا کہ اگر اس دنیا میں فرشتے آباد ہوتے تو پھر فرشتے کو رسول بنا کے بھیج دیا جاتا. جب فرشتے آباد نہیں، انسان ہے، تو انسانوں میں انسان نہیں آنا تھا، لیکن آپ افضل ترین انسان تھے. نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی. 950 سال تک انہوں نے دین کی دعوت دی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 80 افراد ان کے ساتھ ایمان لائے، 80 افراد جو ہے مسلمان ہوئے. تو نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم جو ہے اب تباہی کے دھانے پر پہنچ چکی ہے، جس طرح کہ سورہ نوح کے اندر اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ نوح علیہ السلام نے جب اس نتیجے پر پہنچ گئے تو پھر انہوں نے دعا کی، رب انی مغلوب فانتصر. یہ سورہ قمر کے اندر، اے اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں تو میری مدد فرما. تو نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، کنعان، یافس. حام، سام، کنعان، یافس. یہ 3 مسلمان تھے اور کنعان کافر تھا. بری صحبت کی وجہ سے یہ کافر بن گیا. نوح علیہ السلام نے جب حکم ملا کشتی بناؤ، کشتی بنائی. کشتی بنانے کے بعد کہا کہ اس کشتی کے اندر جو آپ ہر چیز کا جوڑا سوار کر لے. اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ 18ویں پارے کے اندر جو نا بیان کریں گے. تو دیکھیے بیٹے کو کہا کہ بیٹا تو بھی کشتی میں سوار ہو جا. کنعان کو کہا ہر چیز کا جوڑا سوار کر لیا. اب پانی آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو نا آسمان سے بھی پانی برسایا اور اسی طرح زمین سے بھی پانی ابلنا شروع ہو گیا. تو بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کہ تو کافروں کے ساتھ نہ ہو. اب یہ نہیں کہا کہ وَلَا تَكُن مَعَ الْغَارِقِينَ، تو غرق ہونے والوں کے ساتھ نہ ہو. یہ فرق ہے. یعنی مع الکافرین اور مع الغارقین میں فرق یہ ہے، مع الغارقین کا تعلق ہے دنیا کے ساتھ، مع الغارقین کا تعلق ہے دنیا کے ساتھ، مع الکافرین کا تعلق ہے دین کے ساتھ. تو کافروں کے ساتھ نہ ہو. غرق ہونا کوئی بات نہیں ہے، غرق ہو جاتا ہے بندہ، لیکن کافروں کے ساتھ ملنا یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کی دشمنی ہے، وہ اللہ کے دشمن ہے. خیر، نوح علیہ السلام نے درخواست کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرا اہل ہے. تو لڑکا یہ تیرا اہل نہیں ہے، یہاں قانون چلتے ہیں، خون نہیں چلتے، اللہ کے اصول چلتے ہیں. تو ایک دعا بھی، اللہم لا تجعل
مصیبتی فی دیننا، یہ ہمیشہ کرنی چاہیے، اللہ ہمارے دین کے اندر کوئی مصیبت نہ اتارنا، اللہ عافیت کی زندگی نصیب فرمانا، ہر قسم کے فتنے فساد سے ہمیں محفوظ فرمانا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ کنعان نے ایک بات یہ بھی کہی تھی، سآوی الی جبل، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور عذاب سے بچ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم، آج بچانے والا کوئی نہیں۔ پتہ چلا جب اللہ کا عذاب آ جائے لاکھ انتظامات کر لو، بچ نہیں سکتے۔ جب اللہ کا عذاب آ جائے جتنے مرضی انتظامات کر لو، بچت ممکن نہیں ہے، تم جو ہے اس عذاب سے نکل نہیں سکتے، تم گرفتار ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح پتہ یہ چلا کہ جو نبی کے راستے پر چلے نبی کا حل وہی ہے، نبی کے ساتھ تعلق رکھنے والا وہ ہے، اور جو نبی کے راستے پر نہ چلے وہ نبی کا حل نہیں ہے۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ جب ایک نبی، اور وہ بھی جو 950 سال اللہ کی دین کی تبلیغ کر چکا ہے، وہ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا، تو کیا خیال ہے یہ بزرگ، یہ کرنی بھرنی والے جن کے بارے میں لوگوں کے دعوے ہیں، نظریات ہیں، یہ اپنے مریدوں کو بچا لیں گے؟ قطعاً نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ آگے جناب ہود علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، دعوت کے اندر وہی باتیں، سب سے پہلے دعوت توحید، اور دوسری بات کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی مشقت اٹھانے کی، اللہ کی طرف سے میں پیغام رسان ہوں، تمہیں پیغام دے رہا ہوں، اب تم کیا کرو، سابقہ زندگی میں جو گناہ ہو چکے اللہ سے معافی مانگ لو اور توحید کو اپنا لو، تو استغفار کرو، نتیجہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہاری قوت میں اضافہ کر دیں گے، تمہاری قوت اور طاقت بڑھ جائے گی، اور دوسری بات تمہاری قحط سالی دور ہو جائے گی۔ لیکن نصیب اور مقدر کی بات ہے، ان کو یہ بات سمجھ نہ آئی۔ آگے سے کہنے لگے ہود کو کہ لگتا ہے کہ ہمارے معبودوں نے تجھے کوئی نقصان پہنچایا ہے، ہمارے معبودوں کی کوئی نظر باد لگی ہے تجھے، تو اس طرح کی فضول باتیں۔ تو خیر، اب نوح ہود علیہ السلام کی جرت دیکھیے، جو مومن ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے، اور نبی تو مومنوں کا امام ہے، نبی کے اندر تو جرت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ خیر انہوں نے دھمکی دی تو ہود علیہ السلام کیا کہنے لگے، فَقِیدُونِی جَمِیعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ، تم سے جو ہوتا ہے میرے خلاف کر لو جو کرنا چاہتے ہو، مجھے مہلت نہ دو۔ لیکن تاریخ نے لکھا، قرآن مجید نے بیان کیا کہ جب اللہ کا عذاب آیا کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا۔ آگے صالح علیہ السلام کے قصے میں ایک یہ بات ذکر کی گئی، قد کنت مرجوا قبل ھذا، صالح ہماری تو تیرے اوپر بڑی امیدیں تھیں، تو ہماری قوم کی سربراہی کرے گا، قیادت سنبھالے گا، تو نیک سیرت ہے، اچھے اخلاق والا ہے، اور تو نے آ کے ہمارے معبودوں کی مخالفت شروع کر دی ہے۔ اس سے ہمیں یہ ایک نقطہ ملا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ اپنی قوم کے اندر ممتاز ہوتا ہے، اخلاق کے لحاظ سے، سیرت کردار کے لحاظ سے، اور اسی طرح وہ صادق اور امین ہوتا ہے۔ تو صالح علیہ السلام پر قوم کا اعتماد ان کی دعوی نبوت سے پہلے اس قدر تھا کہ ہمارا یہ لیڈر بنے گا، رہنما بنے گا۔ تو اس سے پتہ چلا ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاشرے کے اندر اتنی پاکیزہ زندگی بسر کرے، کوئی آدمی اس پر انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی مانے یا نہ مانے اس کی مرضی ہے، لیکن داعی کی زندگی اور اس کی سیرت اور اس کا کردار اتنا صاف ہو، کوئی آدمی اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آ گئے مہمانوں کی صورت میں، تو انہوں نے آ کے سلام کیے، ابراہیم علیہ السلام فوراً بچڑا بھون کے لے آئے۔ یہاں سے مفسرین نے ایک مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جب بھی ملاقات ہو سب سے پہلے سلام، اور اس کے بعد تناول ما حضر، جو چیز موجود ہے آپ ان کے سامنے پیش کر دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جا کے بچڑے کو ذبح کیا اور جلدی روسٹ کر کے لے آئے۔ آپ دیکھیے کتنی تیزی میں ابراہیم علیہ السلام، کتنا ذوق تھا، کتنا شوق تھا، کتنا پیار تھا مہمانوں کے ساتھ، کہ چند لمحوں کے اندر ہی ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا بھونا اور سارا یہ عمل سے گزرے اور لا کے سامنے رکھا۔ تو
اس سے ایک مسئلہ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس مسئلے کی گہرائی میں جانے جو موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہیں۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے مہمان ہمارے پاس آتا ہے، ہم اس سے پوچھتے نہیں ہیں، اسی طرح جو چیز ہے وہ لے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اپنی جگہ پہ غلط نہیں ہے، تناول المعادل جو چیز موجود ہے جو میسر ہے آپ نے پیش کر دی۔ تو اس میں ایک نقطہ جو مجھے معلوم ہوا اس کی گہرائی میں جانے سے، وہ نقطہ یہ معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں سے مطلب پوچھا نہیں، پوچھ لیتے تو شاید مسئلہ پہلے حل ہو جاتا اور وہ کھانا جو ہے استعمال میں آ جاتا، یا کھانا نہ بناتے اگر پتہ چل جاتا کہ فرشتے ہیں۔ تو خیر انہوں نے میزبانی کی اپنے انداز سے، محبت، شوق، ذوق میں، تو مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا۔ تو اس کے ضمن سے ایک نقطہ ملا کہ یہ اپنی جگہ پہ مسئلہ درست ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ اگر آپ مہمانوں سے پوچھ لیں تاکہ مہمان جو چیز پسند کرے ایک بات، اور اسی طرح جو مہمان کے لیے بہتر چیز ہو اور بیماری کے لحاظ سے کوئی رکاوٹ نہ ہو تو وہ چیز مہمان کھا لے گا بآسانی سے، ذوق اور شوق کے ساتھ۔ تو پوچھ لینا بھی اس کے ضمن سے یہ مسئلہ اخذ ہو رہا ہے۔ خیر ابراہیم علیہ السلام کو ایک خوشخبری سنائی گئی، اور خوشخبری کیا سنائی گئی؟ اسحاق علیہ السلام کی۔ فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، اسحاق اور اس کے بعد یعقوب ہوگا۔ تو یہاں سے یہود کا مسلسل یہ دعویٰ چلتا آ رہا ہے کہ جو ذبیح تھے وہ اسحاق علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، کیونکہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی نبی نہیں آیا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، چونکہ یہود کہتے تھے کہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نبی آئے ہیں، لہذا ذبیح بھی یہی ہے۔ دیکھیے یہاں یہ کہا گیا کہ فبشرناہ باسحاق، ہم نے اسحاق کی خوشخبری دی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد ہم نے یعقوب کی خوشخبری دی۔ پتہ چلا کہ اسحاق بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، ان کی شادی ہوگی، اور اس کے بعد اللہ ان کو بیٹا دے گا اور اس بیٹے کا نام یعقوب ہوگا۔ اور اسی طرح ان کو جو خوشخبری دی گئی تو اسحاق علیہ السلام کی صفات میں سے ایک صفت بیان کی گئی، علیم، یہ بیٹا علیم ہوگا۔ علیم سے علم نبوت مراد ہے، یہ بڑا ہوگا اور اللہ کا نبی بنے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جس کے بارے میں پہلے پتہ چل گیا کہ اس کا آگے بھی بیٹا ہوگا، پہلے پتہ چل گیا کہ یہ تو علم نبوت کا وارث بننے والا ہے، اس کو ذبح کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ جبکہ اسماعیل علیہ السلام کی صفات میں سے حلیم، بردبار بیٹا، وہاں بردبار کا ذکر آیا، تو بردبار سے یہ معنی سمجھ آ رہا ہے کہ اس پر کوئی آزمائش آئے گی تو وہ اس پہ تحمل اور بردباری کر کے دکھائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا ذبیح اسماعیل علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ذبیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی گمراہیاں ہیں ان کا سبب بیان کیا ہے۔ ان کا سبب کیا ہے؟ استقامت کو چھوڑنا۔ جب کوئی آدمی استقامت اختیار نہیں کرتا، ایک آدمی کا عقیدہ ہے، عقیدے کے اندر کمزوریاں اتنی ہیں، اب کمزوریوں کی بنا پہ وہ کہیں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے دنیا میں جتنی بھی گمراہیاں ہیں ان کے اندر بنیادی سبب استقامت کو چھوڑنا ہے۔ اللہ فرماتے فاستقم کما امرتا، اے نبی جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ استقامت اختیار کریں، آپ ڈٹ جائیے اپنے پروگرام پہ، اپنے مشن پہ۔ اور واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹ گئے۔ اور یاد رکھیے عقیدے میں استقامت نہ ہو تو شرک آ جاتا ہے، یعنی عقیدے کے اندر کمزوری واقع ہو جائے، جگہ جگہ پہ آدمی کا یہ بھی جائز، یہ بھی جائز، کوئی حرج نہیں، ایسے ایسے ایسے۔ عقیدے میں استقامت نہ ہو تو شرک انسان کے عقیدے میں آ جاتا ہے، اور اسی طرح عمل میں استقامت نہ ہو تو بدعت رواج پا جاتی ہے۔ اس لیے عقیدے کا معاملہ ہو یا عمل کا معاملہ ہو، استقامت اختیار کرنی ہے، استقامت کو کسی لمحے چھوڑنا نہیں ہے۔
اور یہاں پر یہ بات بھی ذکر کی جا رہی ہے کہ انسان جو ہے اپنے مصلحین جو ہے اپنے مصلحین ان سے پیار کرے. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. جس قوم کے اندر مصلحین موجود ہیں اس قوم پر اللہ کا عذاب نہیں آتا. جس قوم کے اندر مصلحین موجود ہیں اس پر اللہ کا عذاب نہیں آتا. اس سے پتہ چلا کہ اپنے مصلحین کی قدر کرنی چاہیے. اور مصلحین کون ہیں؟ مصلحین علماء ہیں جو علم کے ساتھ وابستہ ہے، جن کا اوڑھنا بچھونا علم ہے، قرآن و حدیث ہے. اپنے علماء کی قدر کریں، اور جب تک یہ مصلحین موجود ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں، فریضہ پورا کر رہے ہیں، یاد رکھیے اس وقت تک اللہ کا عذاب نہیں ہے. یعنی یہ لوگ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اللہ کے عذاب میں کہ یہ انبیاء والا کام کر رہے ہیں اور انبیاء کے مشن کو آگے چلائے ہوئے ہیں. اللہ ہمارے مصلحین کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے مصلحین کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ ہماری اصلاح کرتے رہے. اور جب تک یہ سلسلہ جاری ہے اللہ کا عذاب رکا ہوا ہے. اور جب مصلحین اٹھ جائیں گے، حدیث بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب علم اٹھا لیں گے، اور علم جو اٹھایا جائے گا وہ علماء کو قبض کر لیا جائے گا. جس معاشرے سے مصلحین اٹھ جائے پھر اللہ کا عذاب تو آنا ہی اس معاشرے پر. تو اس لیے اپنے مصلحین سے پیار کرو. اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جب بھی آپ کو گھبراہٹ ہو، پریشانی ہو، آپ اکتا جائے اس دنیا سے، انبیاء کے قصص پڑھنے شروع کر دو، انبیاء کے واقعات پڑھنے شروع کر دو. تو کیا فائدہ ہوگا؟ ما نثبت بہ فؤادک، آپ کا دل ثابت ہو جائے گا، مطمئن ہو جائے گا. انبیاء کے قصوں کے اندر اللہ نے بڑی حکمتیں رکھی ہے اور بڑے فوائد رکھے ہیں. اس لیے اپنی گھبراہٹ دور کرنی ہو، انبیاء کے قصص پڑھنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری گھبراہٹیں دور کر دیں گے. آگے سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے. سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے. تو اس واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تو بات یہ ذکر کی احسن القصص. یہ واقعہ بہت خوبصورت واقعہ ہے، اس کے اندر بڑی نصیحتیں ہیں. اس واقعے کے اندر بڑی نصیحتیں اور بڑی عبرتیں ہیں. اس لیے احسن القصص وہ واقعہ ہوتا ہے جس کے اندر اسباق زیادہ ہوں، یعنی واقعے کے اندر آپ کو کئی نصیحتیں مل جائیں، کئی اسباق مل جائیں. تو اس لیے اس واقعے کے اندر بڑے اسباق ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر ایک آدمی جو سمجھدار ہے، عقل مند ہے، کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے وہاں سے وہ نتیجہ اخذ کرتا ہے، وہاں سے وہ سبق نکالتا ہے. تو اس واقعے کے اندر ہمارے لیے کئی ایک سبق ہے. تو انشاءاللہ موقع بہ موقع وہ ہم چلتے آگے، وہ ساری چیزیں جو نا ہمارے سامنے آئیں گی اور بڑی بڑی باتیں انشاءاللہ ہمارے سامنے کھلیں گی. یوسف علیہ السلام کو خواب آیا. خواب کے اندر انہوں نے دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو یہ خواب بتایا. تو یعقوب علیہ السلام نے یہ نصیحت کی، بیٹا یہ خواب تو نے اپنے بھائیوں کو بیان نہیں کرنا، لا تقصص رؤیاک، اس خواب کو بیان نہیں کرنا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے نعمت کو چھپانا جائز ہے. حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے پتہ ہے معاشرے کے اندر میرے حاسد موجود ہے، نعمت کو چھپانا جائز ہے. لیکن آج افسوس اس بات پر ہے کہ ہم بیٹی پیدا ہوئی، بیٹا پیدا ہوا، کوئی خوشی ملی اور کوئی انعام ملا، کچھ بھی ہوا، ہر کسی کی تصویر بنا کے فیس بک پہ، پھر پریشانیاں آتی ہیں، لوگ حسد کرتے ہیں، نظر بد لگ جاتی ہے، پھر کہتے پتہ نہیں یہ سبب نہیں سمجھ آ رہا، کیوں بیمار ہو گیا، میں ٹھیک ٹھاک تھا، سبب نہیں سمجھ آ رہا، وہ نظر بد لگ گئی ہے. یہ عجیب مصیبت معاشرے کے اندر بن گئی ہے. حالانکہ سوشل میڈیا یہ ایک ضرورت کے لیے چیز ہے، آپ دینی فائدہ اس سے اٹھائیں، دینی کام اس پہ کریں. لیکن یہ بے جا جو صورتحال آج کل بن چکی ہے کہ تھوڑا سا موقع ملے. اب اسی طرح خطبہ جمعہ ہوا، خطبہ جمعہ کے بعد جو ہے وہ محراب میں کھڑے ہو کے جو سب سے مقدس جگہ ہے وہاں کھڑے ہو کے وہ مولانا صاحب اور اسی طرح ان کے حواریین وہ سارے گروپ فوٹو بنا رہے ہیں. کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ان میں؟ تو جب بیمار ہو جاتے ہیں کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا، ہونا کیا، نظر بد لگ گئی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ طریقہ کار غلط ہے. یہ
جو سلسلہ ہے سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو بنانے کا اور تصویر کا، یہ ایک مجبوری کی صورت ہے اور ضرورت کے تحت ہے، تو یہ عام نہیں ہے جس طرح آج لوگوں نے دروازہ کھول دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ورنہ جس طرح ہم نے دروازہ کھولا ہے اسی طرح جو آپ دیکھ لیں ہمارے حاسدین بھی معاشرے میں کتنے پیدا ہو گئے۔ فیقید لک قیدا، کہ وہ تیرے لیے کوئی مکر کریں گے، کوئی تدبیر کریں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ اپنی اولاد کو کہیں کوئی بات بتائیں، کسی کام سے منع کریں تو ساتھ مقصد بھی بتا دیں کہ بیٹا میرا مقصد یہ ہے، فلاں آدمی کے پاس کھڑا نہیں ہونا، میرا مقصد یہ ہے، فلاں گلی میں نہیں جانا، میرا مقصد یہ ہے، فلاں کام نہیں کرنا، میرا مقصد یہ ہے، ساتھ اپنا مقصد بیان کرنا چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام کے والے سے کہ ان کی 2 بیویاں تھیں، ایک لیا اور ایک راحیل، یہ 2 ان کی بیویاں تھیں۔ اور اس خواب کے والے سے کہ خواب اچھا بھی ہوتا ہے اور خواب برا بھی ہوتا ہے۔ اگر برا خواب آ جائے آدمی کو، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری ہوتی ہے، اور برا خواب آ جائے تو آدمی کیا کرے، اپنی کروٹ بدل لے، اور اسی طرح اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکے اور کسی کو بیان نہ کرے، کسی کو بیان نہ کرے، اور اسی طرح وہ اعوذ باللہ من شرہا پڑھے، اعوذ باللہ من شرہا۔ یہ 4 کام کرے برا خواب آنے پہ، وہ برا خواب آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آگے بھائیوں نے پلان کیا کہ ہم یوسف کے ساتھ کوئی معاملہ کریں، تو انہوں نے کہا، کیا کہا دلیل، احب الینا، یہ ہمارے باپ کی طرف، احب الی ابینا، ہمارے باپ کا بڑا محبوب ہے۔ یہ زیادہ محبت بھی ازمائش بن جاتی ہے، زیادہ محبت بھی ازمائش۔ اب محب کے لیے بھی محبوب کے لیے بھی، یعقوب علیہ السلام پیار کرتے تھے یوسف علیہ السلام سے، وہ محب ہے وہ محبوب ہے، دونوں کے لیے ازمائش اور امتحان بن گئی۔ تو اس لیے زیادہ محبت ازمائش بن جاتی ہے، محبت بھی مناسب ہونی چاہیے، کیونکہ زیادہ محبت بعد میں پریشانی۔ آگے یہ بات ذکر کی گئی کہ ہم جو ہے نا یہ کام کر کے یوسف کو پہلے تو کہا قتل کر دو، پھر کہا نہیں کنویں میں پھینک دو، تو ساتھ یہ کہہ رہے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِي قَوْمًا صَالِحِينَ، یہ بھائی پر جو پلان بنا رہے ہیں کہ اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ یہ شیطان کے جو حربے ہیں ان میں سے بڑا مضبوط ترین حربہ ہے، کہتا ہے کہ یہ گناہ کر لو، یہ کام کر لو، اس کے بعد توبہ کر لینا، یہ کام کرو اس کے بعد توبہ ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا، مہربان ہے۔ تو یہ شیطان کا بہت خطرناک حربہ ہے، بڑے بڑے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے اس حربے سے محفوظ فرمائے اور جملہ شیطان کے حربوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو اسی طرح جب وہ بیٹے یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہا انا لہو لناصحون، ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ جو نقصان پہنچانے والا اور گمراہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ خیر خواہی کا انداز ظاہر کرتا ہے، خیر خواہی کی شکل میں آتا ہے کہ میں اس کا بڑا خیر خواہ ہوں۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، آپ اندازہ لگائیے، انا بے شک ہم، لہو یعنی خبر کو مقدم کیا، اللہ ناصحون، اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ تو عربی کے اندر اگر اس کو کھولا جائے تو عربی دان جانتے ہیں کہ اس کے اندر کس قدر تاکید انہوں نے پیدا کیا، ہم اس کے بڑے خیر خواہ۔ اور شیطان نے بھی تو اسی طرح کہا تھا نا، وَقَاسَمْهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم کھا کے کہا میں تمہارا، إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، یعنی آپ عربی عبارت پر غور کریں گرامر کے اعتبار سے تو کس قدر تاکید کے ساتھ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ تو جو نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے یا گمراہ کرنے والا ہوتا ہے یا دھوکہ دینے والا ہوتا ہے، اس کا انداز یہی ہوتا ہے، طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اس انداز سے وہ اپنے جال کے اندر پنساتا ہے۔ کہ ابا جان یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے، یرتا ویلب، یہ کھا پی لے اور اسی طرح کھیل لے۔ یرتا تو اس کا معنی یعنی کھانا پینا، چرنے کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو عام کھانا پینا، جس طرح لوگ سیر و سیاحت پہ جاتے ہیں وہاں کھاتے پیتے ہیں۔ یا لعب، یہ کھیل کود لے، کھیلنا، لعب۔ کھیل کود کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سیر و تفریح
حدود شرعیہ میں اگر ہو تو جائز ہے، شرعی حدود میں رہ کے سیر و تفریح کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر شریعت کی مخالفت ہو، شریعت کی حدوں کو توڑا جائے تو اس وقت یہ درست نہیں ہے۔ ہاں جی، اس حوالے سے پہلا اصول تو یہ ہے، ایسا کھیل جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، ایسا کھیل جس میں نہ دین کا فائدہ اور نہ دنیا کا فائدہ ہو، وہ کھیل جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایسا کھیل دنیا کا فائدہ تو ہو لیکن اعمال میں غفلت کا سبب بنے، دنیا کا فائدہ ہے، اعمال میں عبادات میں غفلت کا سبب ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح دنیا کا فائدہ ہے لیکن شریعت کے خلاف ہے، دنیا کا فائدہ ہے لیکن شریعت کے خلاف ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ مثلا سطر کھلنا، ناچنا، میوزک، گانا بجانا، مخلوط مرد ہیں عورتیں ہیں، یہ ساری چیزیں، تو یہ ساری چیزیں ظاہر بات شریعت کے خلاف ہیں، تو ایسا کھیل بھی جائز نہیں ہے۔ اور ایسا کھیل جس میں دینی یا دنیاوی فائدہ ہو اور وہ کسی شریعت کے فرضی عمل سے متصادم نہ ہو اور وہ شریعت کا کوئی کسی شریعت کے اصول کے مخالف نہ ہو، تو وہ کھیل جائز ہے۔ اور اسی طرح اس کی کچھ شرائط ہیں کہ وہ کھیل بنفسی ہی حرام نہ ہو، جس طرح جوا ہے حرام ہے، بنفسی حرام نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حرام تک پہنچانے والا نہ ہو، حرام نہ ہو اور حرام تک پہنچانے والا نہ ہو۔ اور اسی طرح تیسرا اصول یہ ہے کہ وہ کسی فرض کے ترک تک نہ پہنچائے، یعنی آپ اس کھیل کو اختیار کریں تو اس کی وجہ سے کوئی فرض رہ جائے تو ایسا کھیل بھی جائز نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا میں ڈرتا ہوں کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا لے، ان کی زبان سے لفظ نکلا تو اسی کو انہوں نے دلیل بنا لیا، جو بعد میں انہوں نے بطور دلیل پیش کیا۔ تو بس اوقات انسان کی زبان سے کوئی ایسا جملہ اتفاقی نکل جاتا ہے جو بعد میں وہی کلمہ آزمائش کا سبب بن جاتا ہے۔ اس سے یہ نقطہ ملا کہ انسان کو ہمیشہ بہت ہی سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، پہلے تولو جی پھر بولو۔ یبکون، یہ آئے روتے جاؤ اباہم عشاء یبکون، رات کو ہے روتے ہوئے۔ دیکھو بھئی جو رات ہے نا، رات کے اندر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اندھیرا ہوتا ہے، آدمی کے عیوب پہ کافی حد تک پردہ پڑ جاتا ہے، یبکو روتے ہوئے۔ یہ بات ذہن میں رکھے، جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے، جس کا موقف کمزور ہوتا ہے، اس کی آواز اونچی ہوتی ہے، جس کا موقف کمزور ہے اس کی آواز اونچی ہوتی ہے، تو بہت بلند آواز کے ساتھ وہ روتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو کہا ابا جان ہمارے بھائی کو تو بھیڑیا کھا گیا، یہ ایک قمیض بچا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے قمیض دیکھا، اب اس کو جھوٹا خون لگایا تھا، تو وہ قمیض کو دیکھنے لگے۔ بعد مفسرین نے یہ بات نقل کی ہے، تو اب کرتے کو خون تو لگا لیا لیکن وہ جو ہے اس کو پھاڑ نہ سکے، دیکھا تو پھٹا ہوا نہیں تھا۔ بل سولت لکم انفسکم امرا، کا یہ تو تم نے کوئی پلان کیا ہے۔ تو یہاں سے ایک نقطہ ملا، جو قتل ہوتا ہے، قتل کسی نہ کسی انداز سے ضرور ظاہر ہو جاتا ہے، قتل چھپ نہیں سکتا، کسی نہ کسی انداز سے قتل ظاہر ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے۔ اور اس کرتے کے حوالے سے آپ دیکھیں، یہاں یہ کرتا یہ یعقوب علیہ السلام کو یعنی زبان حال سے گواہی دے رہا ہے کہ جو میرے بارے میں معاملہ بیان کیا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے، یعنی مجھے بھیڑیے نے نہیں اتارا۔ تو اس کرتے نے یعقوب علیہ السلام کو حقیقت تک پہنچا دیا کہ معاملہ یہ نہیں جو بیان کیا جا رہا ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ اس کرتے قمیص کا کردار دیکھیے، اور یہی قمیص جب امراۃ العزیز
اس نے ورغلایا اور بند کمروں میں لے گئی، آگے بات آ رہی ہے۔ تو وہاں پر بھی معاملہ قمیض کا آیا، یوسف علیہ السلام بھاگے، اس نے پیچھے سے پکڑا، قمیض پھٹ گئی۔ وہاں بھی یوسف علیہ السلام کے بچاؤ کا سبب وہ قمیض بن گئی۔ یہاں حقیقت تک پہنچانے کا سبب قمیض، اور وہاں یوسف علیہ السلام کو نجات دلانے کا سبب قمیض۔ اور آخر میں چلے جائیں، جب یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، بھائیوں کے وہ سارے راز فاش ہو گئے۔ قائد حبوب قمیصی حاضر، میری یہ قمیض لے جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ وہی قمیض ہے، وہ بھی یوسف کا قمیض تھا جس نے حقیقت تک پہنچایا، وہ بھی یوسف کا قمیض تھا جس نے نجات دلائی، یہ بھی وہی قمیض ہے۔ کہا یہ میرا قمیض لے جاؤ، میرے باپ کی آنکھوں میں ڈالنا، جو بینائی ختم ہو چکی اللہ بینائی واپس کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اس قمیض کا کردار دیکھیے، تینوں مقامات پہ اس قمیض نے کس قدر فائدہ پہنچایا ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ۔ یہاں پہ دیکھو یوسف علیہ السلام بہت زیادہ حسین تھے، اللہ تعالیٰ نے کمال حسن عطا کیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام حسین ہے، اب حسن کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اللہ فرماتے چند ٹکوں پر بک گئے، چند ٹکوں کے بدلے میں بک گئے۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ بے رغبتی کرنے والے تھے۔ تو حسن کی قیمت چند ٹکے، لیکن علم کی قیمت، جب جیل سے باہر آئے تو وہ شعبہ فوڈ کے افسر بن گئے۔ دیکھیے حسن کی بات آئی تو چند ٹکوں کے بدلے میں بک گئے، اور جب علم کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وزارت دے دی۔ تو پتہ چلا اہم یہ نہیں کہ آپ کا رنگ کیسا ہے، آپ کا قد کاٹ کیسا ہے، آپ کی شخصیت حسب نسب کیا ہے، اہم یہ نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ آپ کے پاس علم کتنا ہے اور آپ کا عمل کیسا ہے۔ اور علم اور عمل یہ دو بنیادیں ہیں جس کی بنیاد پہ انسان دنیا کے اندر راج کرتا ہے۔ آگے یہ بات ذکر کی گئی کہ وراودت التی ہوا فی بیتہا، اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، اس نے ورغلانے کی کوشش کی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے، کمال اللہ کا انداز ہے۔ جس عورت نے یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی اور اس نے انتہا کر دی یوسف علیہ السلام کو بہکانے کے لیے، تو اب اس کا نام وراودت التی فی بیتہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 3 کلمے استعمال کیے، اس کا نام استعمال نہیں کیا۔ پتہ یہ چلا عورت جتنی بھی بری ہو جائے، عورت کا نام استعمال کرنا اچھا نہیں ہے، عورت کا نام استعمال کرنا اچھا نہیں، یہ عورت کی عفت اور عصمت کے خلاف ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہے۔ تو اس عورت کا نام استعمال نہیں کیا بلکہ اس عورت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فی بیت، کمال قرآن مجید، اللہ تعالیٰ نے کس قدر اس کے اندر گہرائیاں رکھی ہے، یعنی اس کے نام سے گریز کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم اور کریم ہے اپنے بندوں پر کہ کسی وقت بھی بندہ میرے در پہ آ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نام ذکر نہیں کیا بلکہ کام ذکر کر دیا، اس سے یہ غلطی ہو گئی، کسی وقت بھی توبہ کے لیے وہ واپس پلٹ سکتی ہے۔ التی هو فی بیتہا عن نفسی وغلقت الابواب، اور اس نے دروازے بند کر لیے۔ کئی ایک دروازے مفسرین نے 7 دروازے لکھے ہیں، واللہ عالم۔ اس نے دروازے بند کر لیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ہی تلک، تو یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، بی بی اللہ کی پناہ، بی بی اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ دیکھیے انسان دنیا میں جتنے اس کے خلاف جو شرور ہے اور جتنے اس کے خلاف اس کو گمراہ کرنے کے اسباب ہیں، ان تمام سے اگر بچ سکتا ہے
تو وہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ کا یہی معنی ہے، معاذ اللہ، بے بھی اللہ کی پناہ۔ اور دیکھیے صحیح حدیث میں، صحیح بخاری میں یہ روایت کئی مرتبہ آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 بندے قیامت والے دن ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 بندوں میں سے ایک وہ بندہ، ورجل دعتہ امرأۃ ذات منصب و جمال، وہ بیوی جس کو جو بڑی منصب جمال والی ہے اور بڑے مقام و مرتبے والی عورت ہے، اس نے دعوت دی تو آگے سے بندہ کیا کہے، انی اخاف اللہ، بیوی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہاں بھی اللہ کا نام، اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو پتہ چلا اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان جہاں بھی پہنچ جائے وہاں اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام کے لیے کتنے اسباب تھے برائی کرنے کے، اللہ تعالیٰ نے کہاں سے ان کو بچایا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہاں پر بہت ہی خوبصورت تبصرہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، یوسف علیہ السلام جوان تھے، جوان آدمی ہو اور اس کو دعوت مل رہی ہو تو پھر وہ کیسے انکار کرے؟ لیکن یوسف علیہ السلام جوان تھے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر طاقت اور قوت نہیں تھی، نہیں، جوان تھے۔ اور اسی طرح دوسری بات، اپنے خاندان اور علاقے سے دور تھے۔ لوگ اپنے علاقے سے ہٹ کے دوسرے علاقے میں جا کے گناہ کر لیتے ہیں، کیوں کہ یہاں اگر پکڑے بھی گئے تو یہاں کون جانتا ہے، اپنے علاقے میں اگر خدا نخواستہ غلطی ہوگی، پکڑے گئے تو بدنامی ہو جائے گی، ساری زندگی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو اپنے علاقے اور خاندان سے دور تھے۔ تیسری بات، آزاد نہیں تھے بلکہ غلام تھے، کیونکہ غلام ایسے معاملے میں پکڑا بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لوگ اتنی دلچسپی نہیں رکھتے اس کے بارے میں۔ آزاد نہیں تھے بلکہ غلام تھے، یہ بھی ایک سبب تھا۔ اور اسی طرح کموارے تھے، شادی شدہ نہیں تھے۔ جو شادی شدہ ہو اس کے یہاں اتنی رغبت نہیں، اس کے پاس بیوی موجود ہے، کموارے تھے۔ اور اسی طرح یوسف علیہ السلام جو ہے وہ عورت بڑے منصب اور جمال والی تھی، یعنی ایک بادشاہ کی بیوی تھی۔ تو اسی طرح یوسف علیہ السلام ایسی جگہ پہ پہنچ چکے تھے جہاں کوئی جاسوسی کا خطرہ بھی نہیں تھا، کوئی جاسوسی کا خطرہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح دروازے بھی بند ہیں، دروازے بھی بند۔ اور اسی طرح عورت گناہ کی دعوت بھی دے رہی ہے، گناہ کی دعوت بھی مل رہی ہے۔ اور اسی طرح عورت کے اندر رغبت تامہ موجود ہے، مکمل طور پہ رغبت موجود ہے۔ یہ اتنے اسباب جمع ہو گئے، اتنے اسباب کے باوجود بھی جناب یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، بی اللہ کی پناہ، اللہ اکبر۔ یہاں سے بھی اگر کسی نے بچایا تو اللہ نے بچایا ہے۔ تو اتنے اسباب۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ یہاں ذکر کیا، کذالک نصرف عنہ السوء والفحشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اسی طرح ہم سوء اور فحشاء کو دور کرتے ہیں اپنے بندوں سے۔ کہتے ہیں کہ دیکھو جتنے نبیوں نے اجتہادی غلطیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کا بھی ذکر کیا، ساتھ ان کی توبہ کا بھی ذکر کیا۔ جتنے نبیوں سے غلطیاں ہوئیں اللہ نے ان کی غلطیوں کا بھی ذکر کیا، ساتھ توبہ کا بھی ذکر کیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی غلطی کا بھی ذکر نہیں کیا، توبہ کا بھی ذکر نہیں کیا، غلطی کا بھی ذکر نہیں کیا، توبہ کا بھی ذکر نہیں کیا، جس سے ہمیں نقطہ ملا کہ یوسف علیہ السلام نے غلطی کی ہی نہیں۔ اللہ اکبر، بہت ہی قیمتی نقطہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس عورت نے اپنی طرف سے انتہا کر دی، لیکن یوسف علیہ السلام نے بچنے کی انتہا کر دی۔ آگے یہ وَلَقَدْ ہمت بھی، وَلَقَدْ ہمت بھی، یہ عربی جاننے والے طالب علم جانتے ہیں اور طالبات۔ وَلَقَدْ ہمت بھی، وہ عورت پختہ ارادہ کر چکی تھی۔ وَلَقَدْ، لام بھی تاکید کا، قد بھی تاکید کی۔ وہ عورت 2 تاکیدیں لا کے ذکر کیا کہ مکمل
اپنی طرف سے ارادہ کر چکی تھی اور اس کے ارادے میں کوئی لغزش نہیں تھی. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر رب تعالیٰ کی طرف سے دلیل نہ ہوتی. برہان ربی، یہ برہان سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے بڑی باتیں یہاں ذکر کی ہے کہ یعقوب علیہ السلام آئے، انہوں نے اس طرح انگلی رکھی ہوئی تھی اپنے منہ پہ، اور کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن جہاں تک مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے تو اللہ کی طرف سے دلیل یہی تھی، انی اخاف اللہ. حدیث میں ہے نا انی اخاف اللہ، کوئی عورت دعوت دے تو آگے سے انی اخاف اللہ، یعنی برہان سے مراد اللہ کا ڈر اور خوف ان کے اندر پیدا ہو گیا. اس ڈر اور خوف کی بنا پہ یوسف علیہ السلام نے ارادہ ہی نہیں کیا. جب یوسف علیہ السلام باہر نکلے، اس نے پیچھے سے قمیض پکڑا. اب دیکھیے یہاں پہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت بات ذکر کی ہے. دیکھیے کمرہ ایک ہے، اب بھاگنے والے دو ہیں، اب دروازہ سامنے ہے، ایک بھاگ رہا ہے دروازہ کھل جائے اور میں اس گناہ سے بچ جاؤں، دوسرا بھاگ رہا ہے کہ میں اس کو پکڑ لوں اور گناہ میں واقع ہو جاؤں. بھاگنے والے دو، ان کی نیتیں مختلف. بلکہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا مزید کھول لیں، ایک بھاگ رہا ہے جنت کی طرف اور دوسرا بھاگ رہا ہے جہنم کی طرف. اللہ اکبر. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، جب کوئی انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کی طرف دوڑ لگا دے، اللہ واقعہ اس کے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام دوڑے، دروازے کھلتے گئے، باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا ہے. تو کیا کہا؟ من اراد بأہلک سوءا، جو تیرے اہل کے ساتھ، یہ نہیں کہا کہ تیری بیوی کے ساتھ، اہل کا لفظ استعمال کیا تاکہ وہ مزید بھڑکے، اس کو مزید جوش دلانے کے لیے اہل کا لفظ استعمال کیا. خیر، وشاہد شاہد من اہلہا، تو ایک عورت کے اہل میں سے کسی نے گواہی دی. بعد نے کہا یہ بچہ نہیں تھا، یہ بچہ نہیں تھا، اس کی کوئی صراحت نہیں ہے کہ بچہ تھا. اس کے اہل میں سے ایک آدمی نے گواہی دی. خیر، جب عزیز مصر کو پتہ چلا کہ اس کا قصور ہے تو یوسف علیہ السلام، اس کے بارے میں قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ نے الجمال والکمال میں لکھا کہ عزیز مصر جو تھا وہ بھی کوئی بغیرت شخص تھا. کہتا یوسف واردہ نازا، یوسف اس مسئلے کو چھوڑ دے. اور بی بی کو کیا، انا قیدہ کنہ عظیم، تمہارے مکر بڑے ہیں، تو استغفار کر، انا قیدہ کنہ عظیم، تمہارے مکر بڑے ہیں. یہاں پہ رک کے یہ مسئلہ سمجھ لو، عورتوں کے بارے میں کہا گیا انا قیدہ کنہ عظیم، اور شیطان کے مکر کے بارے میں کہا کہ انا قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر کمزور اور بیویوں کا مکر مضبوط، بہت بڑا مکر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو ہدایت دے کے رکھے. اگر یہ عورتیں فتنے کا شکار بن جائیں تو یہ انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو کنٹرول میں رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے اندر خیر اور بھلائی پیدا فرمائے. تو خیر، پتہ یہ چلا کہ یوسف علیہ السلام کو اب زلیخا نے یہ دھمکی دے دی کہ ایسے بندے کی سزا جیل ہی ہو سکتی ہے. یہاں پہ ایک مفسر نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ امراۃ العزیز کو آخر یوسف علیہ السلام سے محبت تو تھی. یہ نہیں کہا کہ قتل کر دو، یہ نہیں کہا کہ جلا وطن کر دو، یہ کہا کہ جیل میں بند کر دو، تاکہ جیل میں جب تنگیاں اور سختیاں دیکھے گا تو شاید یہ مان جائے اور مائل ہو جائے کہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں. تو یہ کہا، یعنی اس نے محبت کا اظہار تو کیا، قتل کا نہیں کہا، علاقے سے نکالنے کا نہیں کہا، بلکہ کہا کہ ایسے کرو، اس کو جیل میں بند کرو. خیر، یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اللہ اس سے تو جیل ہی بہتر ہے کہ میں جیل میں چلا جاتا ہوں. جب جیل میں گیا یوسف علیہ السلام، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ اس برائی سے بہتر مجھے جیل میں جانا ہے. جیل میں چلے گئے. جب جیل میں پہنچے تو وہاں 2 بندے ساتھ تھے. تو جب وہ ساتھ داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے اپنے خواب پیش کیے کہ مجھے خواب آئے،
تو ہمیں تعبیر بتائیے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کوئی تعبیر بتائی، لیکن اس سے پہلے یوسف علیہ السلام نے دعوت توحید پیش کی ہے، دعوت توحید پیش کی ہے۔ ثابت ہوا بے قصور جیل میں جانا سنت یوسفی ہے، بے قصور جیل میں جانا سنت یوسفی ہے، یہ یوسف علیہ السلام کا طریقہ کار ہے۔ اور اسی طرح ایک یہ بھی پتہ چلا کہ سارا معاشرہ خراب ہو، سارا معاشرہ خراب ہو، اس وقت بھی دین پر قائم رہنا، حق پہ قائم رہنا اور اسلام پہ قائم رہنا، یہ مسلمان آدمی کا کام ہے۔ تو یہ لوگ جو دلیل دیتے ہیں کہ ہم کیا کریں جی، ہم کیا کریں جی، نہیں، اگر ایمان ہے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ سارا معاشرہ خراب۔ یوسف علیہ السلام نے جو کردار پیش کیا، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ایسا واقعہ اور اس قدر برائی کے اسباب اور پھر بچنا یہ اللہ کی رحمت سے تھا اور ان کے اندر جو ایمان تھا اس وجہ سے تھا۔ اور اسی طرح یہاں پر یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا، جو مصلحین ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، وہ خطا کاروں سے شفقت کا معاملہ کریں، خطا کاروں سے شفقت کا معاملہ کریں۔ یہ بھی ایک مسئلہ سمجھ آ رہا ہے۔ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم آپ کو محسنین میں سے سمجھتے ہیں، یعنی جو اگر کسی سے غلطی ہو جائے، یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ جو نا اس نے سلوک کرنا چاہیے، خطا کار سے درگزر کرنا چاہیے۔ اور اس سے یہ مسئلہ بھی یہ بھی معلوم ہوا کہ خواب کی تعبیر کسی نیک آدمی سے کروانی چاہیے جو خواب کی تعبیر کا علم رکھتا ہے۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ داعی جو ہے وہ فریضہ تبلیغ کو ہر وقت مقدم رکھے، جب بھی موقع ملے وہ اس وقت تبلیغ کرے، تبلیغ کے اندر کوئی کوتاہی اور سستی نہ کرے۔ اور اسی طرح داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حکمت کے ساتھ سامعین کے ذہنوں میں بات داخل کرے، ذہن نشین کر دے تاکہ ان کو اچھی طرح بات سمجھ آ جائے۔ اور اسی طرح مصیبت کے وقت اسباب کو اپنانا یہ جرم اور گناہ نہیں ہے، جس طرح یوسف علیہ السلام نے کہا اذکرنی عند ربک، کہ اپنے مالک کے پاس جا کے میرا بھی ذکر کرنا۔ تو اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر عزیز مصر کو خواب آیا، یہ انشاءاللہ پھر ہم اگلے مجلس میں بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، بالخصوص فہم قرآن، تدبر قرآن نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔